دوسری مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ کہ مسائل کے باب میں، حلال و حرام کے باب میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو بھی شریعت نے بہت کھول کے بیان کر دیا، ان میں بھی اختلاف رائے کی گنجائش. بولو بھائی، نمازیں کتنی فرض ہیں؟ اب اس میں اگر کوئی کہ 3 فرض ہیں اور اس میں تقلید بھی نہیں ہے، ہم 5 نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام حنیفہ نے کہا ہے کہ 5 نمازیں پڑھو. امام حنیفہ اگر 5 کے بجائے 4 کہتے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کی جاتی، بلکہ وہ امام رہتے ہی نہیں، وہ مجتہد کہلاتے ہی نہیں، گمراہی کا فتویٰ سب سے پہلے ان پر لگتا. تو قرآن و حدیث میں جو مسائل قرآن و سنت نے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیے، ان میں کسی فقہ کو فالو نہیں کیا جائے گا. نہ اس میں کوئی حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ اہل حدیث، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں قرآن و سنت نے بیان کر دیے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش، بولو بھائی، نہیں رکھی. رمضان کے روزے ہیں، صدقہ فطر ہے، عید پہ صدقہ فطر دینا ہے، اس کی مقدار میں تو اختلاف ہے. پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ گندم ہی میں دینی ہے، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ گندم ہی کی صورت میں دینی ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ گندم کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، بلکہ پیسے دینا زیادہ ثواب ہے. تو یہ اختلاف ہے. اب اس میں شافعی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ گندم ہی دیتے ہیں. حنفی لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں بھائی؟ دونوں طرف دلائل ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کریں گے، دوسرے کو بھی ہم برحق سمجھیں گے. تو تقلید جو ہوتی ہے ہر قسم کے مسائل میں نہیں ہوتی. جو مسائل متفق علیہ ہیں قرآن و سنت نے بہت کھول کے بیان کر دیے، اور اس میں 2 رائے، دوسری رائے کرنا نبی کی مخالفت کہلاتا ہے اس میں، اور نبی کی مخالفت میں کسی امام کی اتباع جائز نہیں ہے. اور اس میں بھی غصہ آنا غیرت کی علامت ہے. اب اگر عقیدے سے تعلق نہ ہو لیکن مسئلے سے تعلق ہے، جیسے وہی صاحب ہیں، انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ آپ نے اگر رمضان کا روزہ اس لیے چھوڑ دیا کہ کل آپ کا امتحان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، مگر یہ مسئلہ قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف، اجماع امت کے خلاف. اس مسئلے کو مارکیٹ میں پنپنے نہیں دیا جائے گا. اس میں کوئی حنفی شافی جائز ہی نہیں. اگر امام ابو حنیفہ بھی کہہ دیتے نا کہ کل امتحان کے پرچے کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ نہیں رہتے، کیونکہ رمضان کا روزہ صرف 2 صورتوں میں قرآن نے چھوڑنے کی اجازت دی، ایک سفر میں اور ایک مرض میں. اس کے علاوہ جائز نہیں ہے، اور اجماع امت ہے اس پر. امتحان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے آپ. تو اب اس میں بھی کوئی حنفی شافی نہیں ہے. اگر میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا حرام ہے امتحان کی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ میں حنفی ہوں، اس لیے کہ تو اسلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے بھائی، یہ تو اس میں تقلید نہیں ہے. سمجھ لو بات کو. پھر آگے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں دونوں طرف دلائل ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. اس میں ہم ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں. میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، کوئی فقہ شافی کو فالو کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کا، حنفی امام حنیفہ کا قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، تو اس میں تم تقلید کیوں کر رہے ہو، حالانکہ یہ تو بالکل خلاف ہے. تو وہ بالکل خلاف نہیں ہوتا، وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ فیصلہ کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ نتھو پھتو کا کام نہیں ہے، یہ پکوڑے والے کا، سموسے والے کا کام نہیں ہے. یہ بھی مشائخ کا، مجتہدین کا کام ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور جو قول ہمارے مشائخ کو، امام ابو حنیفہ کا جو قول قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ملا، اس قول کو الحمدللہ فقہ حنفی میں ترک کیا گیا ہے. اس لیے قرآن کے تو خلاف امام حنیفہ کا کوئی بھی قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 سال امام حنیفہ نے کہا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ 2 سال. تو یہاں امام حنیفہ کا قول قرآن کے خلاف نہیں ہے. آپ نے چونکہ پوری آیتیں پڑھی نہیں ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے. تو میں کبھی کسی موقع پر یہ بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے. امام حنیفہ کا قول بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. باقی اس میں بھی ہم فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیتے. وہ کیوں نہیں دیتے ایک الگ بات ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں صریح حدیث موجود تھی، اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیا گیا. مثال کے طور پر نماز استسقاء، بارش کی جو 2 رکعتیں، امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے بلکہ صرف توبہ استغفار ہے. لیکن ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہو تو علماء کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ اس بارے میں بالکل صحیح روایت موجود ہے.
امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ فرض کیا جائے گا کہ ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں ہوگی. ایسا ہوا ہے کہ بعض دفعہ کسی مجتہد تک کوئی حدیث نہیں پہنچی, ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے استاذ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا اور امت نے اسی فتوے کو فالو کیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہم پر اندھی تقلید کا الزام لگایا جاتا ہے یہ بھی ہمارے مذہب اور مسلک سے ناآشنا ہونے کی بولو دلیل ہے. اور بہت سارے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں عقیقہ منسوخ ہے, لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے؟ بولو بھائی, عقیقہ ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دارالحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے, لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے؟ سودی لین دین کسی کافر اور حربی سے بھی جائز نہیں ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں جب اس کا مال خون حلال ہو گیا آپ کے لیے حربی کا, تو مال کیوں نہیں حلال ہے؟ دلیل امام حنیفہ کی بھی بڑی مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں یہ سود ہے نہیں جس کو آپ سود کہہ رہے ہو حربی کافر سے, لیکن پھر بھی ہم فتویٰ کس پر دیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سود کا لفظ اتنا خطرناک ہے قرآن و سنت میں, ہم کہیں گے کہ لفظ سود کا لفظ صادق آ رہا ہے نا, یہی کافی ہے حرام ہونے کے لیے, اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے ہم. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس لیے الزامات کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے, حقائق اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں. اور بہت سارے اقوال ہیں, لیکن یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے. یہ کن کا کام ہے؟ مشائخ کا, جن کو قرآن و سنت بھی عبور ہوتا ہے اور وہ مذہب کو بھی اچھی طرح, فقہ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, وہ بتائیں گے. تو اس لیے عوام کو ہم خود سے اجازت نہیں دیتے کہ آپ جب چاہیں اٹھا کے میری رائے یہ ہے اور میرا اس پہ فتویٰ ہے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟